بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا مبينة وتلك حدود أمرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، 28ویں پارے کی سورۃ الطلاق سے آج کا سبق ہے۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الطلاق چونکہ اب بہت ساری صورتیں رہ گئی ہیں، اس لیے میں بہت ہی مختصر جو ہے انشاءاللہ آج مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اس لیے مختصر طور پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ سورۃ الطلاق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے کہ بھئی اگر تمہیں کبھی، کیونکہ معاشرتی یعنی آپسی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں کبھی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دونوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا اور وہ بالکل نہیں رہ پاتے آپس میں، تو اس صورت میں بغیر طلاق کے، بغیر ان دونوں کے درمیان فرقت کے کوئی اور صورت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن دیں گے کیسے؟ عدت کے دور، پاکی کے جو پیریڈز ہوتے، پاکی کے جو ایام ہوتے، ان میں ایک طلاق رجعی، یعنی ایک دفعہ کہہ دیا بیوی سے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، بس اس سے اسے طلاق پڑ جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے الگ، یہ ہمیشہ کے لیے الگ رہے۔ سب سے بہتر صورت یہ ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح نہیں دیا، اور باقی صورتیں بھی ہیں، کسی نے وہ غلط طریقے سے طلاق دی، طلاق پھر بھی واقعی، یہاں تک کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا بالکل ناجائز ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کسی انسان نے دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح زہر پینا بالکل حرام ہے، لیکن کسی نے پیا تو موت تو واقع ہوگی، یعنی وہ اپنا اثر کر دکھائے گی، بالکل اسی طرح سے۔ اب جب اللہ بچائے کسی کو طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ عدت تک، یعنی جب تک عدت ہے تب تک اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ شوہر کے بھی ذمہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس درمیان جو اس کو جو ہے ضروریات وغیرہ ہو وہ پورا کرے گا شوہر، اور شوہر ہی کے گھر میں وہ رہے گی۔ یہ عدت کتنی ہے؟ اگر عام عورت ہے تو اس کے لیے جو ہے طلاق کی عدت جو ہے 3 پیریڈ سے، یعنی 3 حیض ہے، 3 ناپاکی کے ایام ہے، یعنی 3 پیریڈ سے۔ اور اگر ایسی عورت ہے جس کو اب حیض ہی نہیں آتا، جیسے بہت بڑی عورت ہے، تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں، اس کے لیے 3 مہینے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا ذکر اس میں فرمایا گیا ہے۔ اور سورت کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ یا ایگزٹ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہر معاملے میں وہ کس طرح اس معاملے سے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ مہیا کرتے ہیں۔ ہر جہاں پہ بھی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہ نکالتے ہیں کہ وہ خود بخود جو ہے اس پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ جی، ایک دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا انعام اس کو کیا دیتے ہیں، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ہر معاملہ نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دیتے ہیں، اور جو اس کا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک چیز فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو کم از کم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انعامات ذکر فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں سے اس کو نکلنے کی راہ پیدا فرماتے ہیں، غیبی خزانوں سے اس کی امداد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سب معاملے آسان فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخشتے ہیں، اور اس کے جو کام ہیں نیک کام ہیں ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، بیٹا باہر اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور اسی طرح رہنے کی جو یہ رہائش ہے وہ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے دی جائے گی۔ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ التحریم یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 12 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ سورہ تحریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوج مطہرہ کے پاس باری رکھی تھی، یعنی ہر دن الگ الگ کے پاس جاتے تھے اور عصر کے بعد ان کے پاس وقت بھی گزارتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک زوج مطہرہ کے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس شہد پیا، اور پھر جب واپس آ گئے کسی اور زوجہ کے پاس تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اچھی چیز نہیں پی ہے، کوئی غلط چیز پی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو اور کوئی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح کی کہ، اور خاص طور پر جب سوکن ہو پھر تو زیادہ ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے میں اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیتا ہوں، یعنی آج سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے پیغمبر جو اللہ نے آپ کی حلال چیز کی ہے آپ اس کو اللہ کے نبی میں انشاءاللہ جو ہے پیا کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بعض اوقات بیویاں اتنی مجبور کر دیتی ہیں کہ انسان حلال چیز کو بھی جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہوا تھا، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے، یعنی جہنم سے انسان اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے انسان پر ذمہ داری ہے کہ پہلے خود آگ سے بچے، پہلے اپنے آپ کی حفاظت کروائے، آگ سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر خود سے اپنی کوشش کے بعد پھر جو ہے اپنے گھر والے ان کی فکر کرے، اس کے بعد پوری امت باقی لوگوں کی۔ ہمارے یہاں عجیب پریشانی ہے، لوگوں کی ہم فکر کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے بلکہ تو اصول ہے، اللہ بچائے کسی کے یہاں آگ لگ جائے اور باقیوں پہ بھی آگ لگ جائے، کیا اپنے گھر کو وہ ایسے چھوڑ دے گا اور باقیوں کو جو ہے بجھانے کی کوشش کرے؟ پہلے گھر کی آگ کو بجھایا جائے گا، اس کے بعد دوسروں کے گھر کی آگ کو بجھایا جائے گا۔ اسی صورت میں آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پکی سچی توبہ کرو۔ پکی سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی توبہ کرو کہ وہ ٹوٹے نہ، اور پہلے سے توڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ یعنی پہلے سے، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے نا، توبہ ایسی کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی میں اس کو ابھی توڑنے والا ہوں، تو بھائی وہ توبہ ہی کہاں ہوئی؟ جب آپ کو گڑبڑ کریں گے، آپ اس توبہ کے خلاف کریں گے، پھر وہ توبہ ہی کہاں ہوئی؟ اس لیے توبہ ایسی ہونی چاہیے جو بالکل جو ہے پرفیکٹ توبہ ہو اور کنفرم توبہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے گناہ کا بالکل بھی ارادہ نہ ہو۔ اچھا جی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 2 مثالیں بیان فرمائی، ایک تو کفار کے لیے، دوسری ایمان والوں کے لیے۔ یہ دیکھو ماحول کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اگر انسان بچانا چاہے نا اپنے آپ کو تو کہیں بھی بچا سکتا ہے۔ ایک تو مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام ایمان والے تھے، یعنی دونوں پیغمبر تھے، لیکن ان کی بیویاں، ان کے کچھ گھر والے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب ایمان والے گھر میں رہتے ہوئے بھی، پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے نیک اعمال نہیں کیے، اچھا نہیں کیا، تو ان کے پیغمبروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، صرف رہنے کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ اب خود ہی سوچیں، جیسے پتہ چلا کوئی انسان آج کے زمانے میں مدارس میں رہے، خانقاہوں میں رہے، جو ہے مسجدوں میں رہے، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انسان بچ گیا۔ ہاں، اعمال کرتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا تو بچا ہے،
ورنہ ایسی جگہوں میں رہنے کے باوجود بھی اگر اس کا ایمان صحیح نہیں، اعمال صحیح نہیں، تو وہ نقصان کے اندر ہے وہ انسان۔ اسی طرح ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو فرعون کا گھر ہے، اور فرعون کے گھر میں ایک عورت ہے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ تو فرعون کا گھر ہے جو حضرت موسیٰ کے پیچھے پڑا ہے، پیغمبر کے خلاف ہے، پوری امت کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، لیکن اسی کے گھر میں اسی کی بیوی ایمان والی ہے، ایمان کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات بیان فرمائے، اتنے برے ماحول میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچائی ہوئی ہے۔ تو بس یاد رکھیں کہ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی ماحول میں بچنا چاہے آرام سے کر سکتا ہے، اور مشکلات ہوں گی تھوڑی بہت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو، اور اچھے ماحول میں صرف رہنے سے انسان نہیں بچ سکتا، بلکہ وہاں پہ رہنے کے بعد اعمال، اخلاق اور اسی طرح سے ایمان کو صحیح کرنا پڑے گا۔ آگے سورۃ الملک ہے، 29ویں پارے کی سورہ ملک ہے، 30 آیتیں ہیں اس میں اور 2 رکوع ہے۔ سورۃ الملک، اس کو سورۃ المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، نجات دلانے والی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو انسان اسے پڑھے گا تو ایک قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی سفارش کر کے اسے جہنم سے بچا لے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر مشائخ کے یہاں ہر دن اس کو شام کو پڑھنے کا معمول تھا، یعنی سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے الوہیت کا بیان کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر کیا ہے، اور آخرت کا بھی بڑا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا الذی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، اسی کے قبضے قدرت میں الملک بادشاہت ہے، سارے دنیا کا، کائنات کا بادشاہ وہی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت وہ دونوں اسی نے پیدا کیے۔ لیبلوکم، ایسا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دیں گے، تو یہ سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے کہ تم میں بہترین عمل کون کرے گا۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا، اللہ کے یہاں کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے، زیادہ کوانٹیٹی کا وہاں اتنا اعتبار نہیں ہے، حالانکہ کوانٹیٹی بھی چلتی ہے، لیکن اصل اعتبار کوالٹی کا ہے کہ آپ کی کوالٹی اگر بیسٹ ہے، اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے یہاں جو ہے اگر وہ مقبول ہے تو وہ ان 100 رکعتوں سے بہتر ہے جو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو فوکس کرنا چاہیے اپنے اعمال کے درست کرنے پر۔ آپ نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو اپنی فرائض اچھی طرح کوشش کریں وہ مکمل سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہو۔ سنتیں آپ پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ آپ وہ پڑھیں۔ تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں اور آپ کو نوافل کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ دوسرا بندہ فرائض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اور غلط طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں، تو اسی کو فرمایا احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے ڈرانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ دیکھو اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معمون ہو چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں نہیں دسائیں گے؟ یعنی کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم سرکشی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کرو گے، اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرو گے؟ الحمدللہ، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا تمہارا یہ بھول خیال ہے، تمہارا بھول خیال ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دسا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما سکتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل جو ہے اس بات سے باہر نکل آئے۔ جی اس کے بعد سورۃ القلم شروع ہوتا ہے۔ سورۃ القلم یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ القلم اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم یعنی پین کا ذکر کیا ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے سورۃ نون سے، لفظ حرف نون سے۔ نون جو ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کا مطلب سیاہی ہے، انک۔ اب دیکھیں اس معاشرے میں، جس معاشرے میں تصور نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قلم اور سیاہی اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اکتب ما، اس نے کہا وما اکتب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا آپ لکھیں اکتب ما کان وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے، جو کچھ پیچھے ہو چکا وہ سارا لکھو۔ تو قلم اور سیاہی کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔
بلکہ پوری دنیا میں آپ کو جو کچھ ابھی پتہ چلتا ہے، انوینشنز ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، وہ سارا کا سارا قلم سیاہی کا کرشمہ ہے۔ بلکہ آپ کے یہاں اگر آپ آج کے زمانے میں کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ ساری قلم ہی کے جو ہے مطلب الٹرا ورژن، یعنی اسی کے اچھی صورتیں ہیں، اس میں بھی لکھا جاتا ہے بالکل یہ سب چیزیں۔ اس کے بعد اس صورت میں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو اعلیٰ اخلاق، عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ کیا تھے اخلاق؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق کیا پوچھتے ہو، وہ تو سرتاپا قرآن تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن پاک کی عملی تصویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو قرآن کے جو اخلاق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی پاسداری کی، ہمیں جو ہے تاکید کی ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، وہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ آج کے زمانے میں جو ہے ریسیپشنز پہ، اور اسی طرح سے ہوٹلوں کے ریسیپشنز پہ، اور اسی طرح سے آپ کے جہازوں میں جو اخلاق سے پیش آیا جاتا ہے، وہ نہیں، وہ چرب زبانی، اس کو اخلاق نہیں کہتے، وہ تو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بس پیسے کے لیے آپ کے ساتھ چرب زبانی سے پیش آتے ہیں۔ اخلاق الگ ہی چیز ہے۔ آگے ایک بڑا جو ہے خراب قسم کا انسان تھا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اور اس کی وعید بیان فرمائی۔ آگے باغ والوں کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک باغ تھا یمن کے اندر، وہ جس کا باغ تھا اس نے کچھ حصہ مخصوص کر رکھا تھا کہ جب بھی وہ باغ سے کچھ پھل اتارتا یا جب بھی کٹائی کا موسم آتا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ غریبوں کو بلاتا تھا اور ان کے لیے طے کر رکھا تھا کہ بھئی تم یہ کھانا اور یہ جو ہے تمہارے حصے ہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کے بچے آئے تو ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا بھئی کیا مسئلہ ہے، ہمارے والد صاحب تو جو ہے کم عقل تھے، وہ ان غریبوں کو دیتے تھے، بہتر یہ ہے کہ ہم صبح سویرے نکلیں گے اور اس وقت نکلیں گے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور سب پھر جو ہے باغ وغیرہ جو بھی یہ سارا کام ہے، یعنی ہم پہلے یہ سارے میوے اتار لیں گے اور ان غریبوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے دن آنے سے پہلے ہی ان کے سارے باغ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کا ذکر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے اپنے بھائیوں کا، آپ لوگوں کے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے غریب بھائیوں کا، ان کا حصہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے ان کا حصہ پہلے سے الگ کر کے رکھا کریں اور اس کے بعد پھر ان کو دیا کریں، اور پھر اپنا جو ہے خرچہ وہ اس کے بعد کیا کریں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے کھولنا کا بھی بڑا زبردست طریقے سے تذکرہ فرمایا۔ آگے سورۃ الحاقہ ہے۔ سورۃ الحاقہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں بھی 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ الحاقہ یہ قیامت کا نام ہے کہ الحاقہ، حاقہ کسے کہتے ہیں، تو حاقہ جو ہے قیامت ہی کا ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی قیامت ہے، لہٰذا اس میں پورا قیامت کا ذکر ہے۔ پہلے ذکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود اور قوم عاد کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور فرعون کو کس طرح ہلاک کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ سب کو کہے گا بھائی لے لو میرا نامہ اعمال دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پتا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ اس کے برخلاف وہ بندہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ کہتا ہے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا کیا نامہ اعمال ہے۔ جو اس کو خود ہی کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جو کچھ میرے پاس پیسہ تھا، جو کچھ میرے پاس مال و دولت تھا، وہ تو آج کسی کام نہیں آیا، بلکہ میرا جو سٹیٹس تھا وہ تو سارا کا سارا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے خذوہ فغلوہ،
قیامت کے دن کہا جائے گا بھائی اس کو پکڑو، اور پکڑنے کے بعد اس کو زنجیروں کے اندر جکڑو اور پھر جہنم کے اندر ڈال دو، اور پھر اس کو ہتھکڑیاں لگاؤ اور اسی طرح زنجیروں میں جکڑو، اور زنجیریں کتنی ہوں گی؟ ذرعها 70 ذراعا، 70 گز کم از کم ہوگی، 70 گز زنجیریں ہوں گی، اس کو جو ہے یہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ تو اللہ پر جو ہے ایمان ہی نہیں لاتا تھا اور غریبوں کے اوپر خرچ ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو۔ آگے پھر یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تہمتیں لگاتے ہیں یہ لوگ، تو ان تمام تہمتوں سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے۔ کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، فرمایا کیا بات ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ خود سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تو ہلاک کر دیتے۔ یعنی کس میں کیا ہمت ہے کہ وہ کوئی کلام اللہ کی طرف خود سے منسوب کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کوئی غلط بات اللہ کی طرف یا کوئی غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا شریعت کی طرف منسوب نہ کرے۔ آگے سورہ معارج ہے، سورہ معارج یہ مکی صورت ہے، 44 آیتیں، 2 رکوع ہے۔ معارج آسمان میں چڑھنے کے جو راستے ہیں ان کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے پوری صورت کا نام سورۃ المعارج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ چڑھنے کے راستے بھی رکھے ہیں، وہیں سے فرشتے چڑھتے ہیں، فرشتے وہیں سے چڑھتے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ جی اس کے بعد وہی ذکر ہے کہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے اعمال اور اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا نیک لوگ کیا ہیں، نیک لوگ کیا ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں۔ فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، ان کی کوالٹی ذکر فرمائی، وہ ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں، اور ان کے اموال میں، ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، کسی مالوں کا اسی طرح سے جو بیچارے غریب ہیں ان کا تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے امانت اور اپنے جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں یا وعدے کیے ان کی پاسداری کرتے ہیں، جو گواہی یعنی کوئی کہیں گواہی دینی ضروری ہو تو وہ گواہی دیتے ہیں، اور اپنے نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، جس کے اندر یہ صفاتیں ہوں گی، فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے جنتیں اور باقی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ آگے سورۃ النوح ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ حضرت شیخ الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تفصیلی تذکرہ ہے، پیچھے بھی کئی دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو ڈرایا، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لیکن آیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے دن رات ان کو جو ہے پکارا، یعنی دن رات ان کو دعوت دی، کبھی اعلانیہ کبھی پوشیدہ طور پر، اور ساتھ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور استغفار کے فائدے کیا ہے؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے کے فائدے کیا ہے، اور یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہم سب کے لیے، ہر کسی کے لیے، کہ گناہ سے توبہ کرنے کا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بارشیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اموال میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیٹوں میں یعنی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور باقی چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جی اور پوری صورت مکمل ہوتی ہے انہی کے تذکرے پہ۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الجن کو اس مناسبت سے سورہ جن کہا جاتا ہے، اس میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن پاک سنا تھا، اور قرآن پاک سننے کے بعد پھر اس کی تعریف کی، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد جو اپنے باقی لوگ تھے ان میں اس کی دعوت چلائی، اس میں ان کی دعوت چلائی، تو پورا اسی کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا کرے، یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ صرف اللہ کا نام پکارا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے باقی کوئی کام وہاں نہیں کیا جائے گا، باقیوں کو پکاریں گے آپ تو وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نہیں پکارا جائے گا، اس کا پورا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل یہ مکی صورت ہے، 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی
پہلی صورتوں میں سے جو شروع میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورہ اقرا نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کمل اوڑے بیٹھے تھے، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے مزمل، مزمل یعنی کمل اوڑے ہوئے جو انسان ہو، چادر اوڑے ہوئے انسان ہو۔ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر جو ہے تہجد پڑھنے کو فرض کیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، تہجد پڑھنے کو فرض کیا گیا۔ پھر آخر میں اس کو منسوخ کیا گیا جب 5 نمازیں آ گئی، لیکن تہجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی انسان تہجد کی پابندی اور باقی جو اعمال ہیں ان کی پابندی سے ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ جی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ آپ کو پریشان کریں تو ان کے کہے پر آپ صبر کیا کریں، اور ان سے آپ کنارہ کشی آہستہ آہستہ ان سے جو ہے آپ دور ہو جایا کریں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی پریشان کرنے والا انسان ہے تو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ یہ کرنے کی، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی صورت میں وہ آیت کا حصہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تہجد آپ پر ضروری قرار دیا ہے تو اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ تو عام نمازوں کے اندر بھی تلاوت قرآن فرض ہے، تو کتنی فرض ہے؟ جتنی انسان کو استطاعت ہو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان لگے، کم از کم 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت ہو تو وہ جو ہے انسان کے اوپر فرض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پاک کا سیکھنا، قرآن پاک کا پڑھنا وہ فرض ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان قرآن نہیں سیکھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے تو نماز میں کیا پڑھے گا؟ اس کی تو نماز بھی کبھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا ہر ایمان والے۔ آگے سورہ مدثر کا ذکر کیا، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے اندر 56 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ اسی زمانے کی صورت ہے جب تازہ وحی نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ المدثر، مدثر کا مطلب بھی ہوتا ہے چادر لپیٹنے والا، کمبل جو ہے اوڑھنے والا۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ قیامت اور خاص طور پر جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا یہ جو جہنم ہے اس کے 19 اس کے اوپر ہم نے داروغہ یا اس کے 19 جو ہم نے فرشتے وہ رکھے ہیں جو اس کی حفاظت وغیرہ کے اوپر مامور ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کل جب جہنمیوں کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، بھئی تم جہنم میں گئے کیوں، کیسے گئے؟ تو کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم تو غریبوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور جو لوگ باتیں اڑاتے تھے ہم تو ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے ہمارے پاس یہاں تک کہ موت آگے، حتی اتانا الیقین، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے اور یہ 2 گڑبڑے کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے جہنم یعنی سقر میں داخل کیا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، سورہ قیامہ بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر 40 آیتیں، 2 رکوع۔ ظاہر سی بات ہے قیامت ہی کے نام سے یہ ہے تو لہٰذا قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اس میں، اور نفس لوامہ کی، نفس کے بارے میں بتایا تھا 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ یعنی جو ہر وقت گناہوں کا حکم کرتی ہے، نارملی یہی نفس ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، کبھی غلطی ہو گئی، ہمیشہ تو نہیں کہتا کہ غلطی کرو، کبھی ہو گئی غلطی تو فوراً ملامت، فوراً جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم نے تو ان کی انگلیوں کے جو پور ہیں وہ ہم نے درست کیے۔ یہ انگلیوں کے آپ فنگر پرنٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو آیت میں فرمائی تو ہم نے بنایا ہے، اور اتنا اس کو یہ کیا ہے کہ کسی انسان دوسرے کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا، ہم تو اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں، اس کو بنانے والے، تو انگلیاں ہڈیاں جمع کرنا یہ کون سی بات ہے؟ قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔
اور اسی صورت میں ایک آیت ہے، فرمایا ان لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، اے پیغمبر جب قرآن نازل ہوتا رہے اس وقت آپ یعنی سنا کریں اور جلد بازی نہ کیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں کوئی آیت نہ بھول جائے اس لیے فوراً دہرا لیا کرتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کی حفاظت ان علینا جمعہ و قرآن، اس کی حفاظت، اس کا پڑھوانا، اس کی تفسیر، یہ سارا ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی حفاظت یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے، اس کے جمع کرنے کی بھی، اس کے پڑھوانے کی بھی اور اس کی تفسیر کی بھی، لہٰذا اس میں کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی صورت میں فرمایا کل قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تر و تازہ کون ہوں گے؟ الی ربها ناظرہ، جو اپنے رب کی طرف وہاں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ان کو رب کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی جو ہے جہنمیوں کے چہرے ہوں گے اور بدبخت لوگوں کے چہرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا کہ تمہیں دیکھو انسان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا۔ آگے سورۃ الدہر ہے، اس سورت کا نام سورہ انسان بھی ہے، مکی سورت ہے، اس کے اندر 31 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ الدہر کا تذکرہ ہے لہٰذا پوری سورت کا نام جو ہے الدہر۔ کبھی تو ایسا بھی زمانہ تھا کہ یہ تھا، وجود ہی نہیں تھا، یعنی انسان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر ہم نے اس کو وجود بخشا، یہ ہم نے اس کو وجود بخشا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ہماری نہیں مانتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں ہوں گی، اور جنت کی نعمتوں کے بعد فرمایا کہ جہنمیوں کا بھی جو ہے ساتھ ساتھ کیا حشر ہوگا۔ آگے سورہ مرسلات ہے، مکی صورت ہے، 50 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ 5 چیزوں کی، 5 قسم کی مختلف ہوائیں ہیں، ان کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیامت کو بیان فرمایا کہ قیامت ہونے والی ہے۔ انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو ہونے ہی والی ہے۔ اور بار بار اس صورت میں ایک چیز بیان فرمائی گئی، ویل یومئذ للمکذبین، یہ ایسا دن ہوگا جس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی، بربادی ہوگی، جس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی۔ اور الگ الگ طریقے سے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا یہ تو جھٹلانے والے ہیں لیکن نیک لوگوں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں ہوں گے، خوب ان کو نعمتیں دی جائیں گی۔ جی آگے پھر سورۃ النبا ہے، یعنی 30 پارے کی پہلی سورت، جس کو عما یتساءلون کہتے ہیں، مکی سورت ہے، 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع۔ اس سورت کو سورۃ النبا کہا جاتا ہے، نبا قیامت کی خبر کو کہا جاتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا النبأ العظیم سے قرآن مراد ہے۔ دونوں چیزیں مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن، اس کے بارے میں بھی کفار مکہ بڑے پریشان تھے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، اور قیامت بھی ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں ان کا بھی یہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا، اور کیا ہم نے وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے تم کو جو ہے پیئرز میں پیدا نہیں کیا، اور تمہارے لیے نیند کو جو ہے تمہارے غم وغیرہ دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، اور رات کو لباس کا باعث نہیں بنایا، اور دن میں تمہارے لیے جو ہے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد جو جھٹلانے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ ان کو کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جو نیک لوگ متقین جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عنایتیں ہوں گی۔ اور ایک چیز بیان فرمائی کہ سب حضرت جبرائیل ہوں اور باقی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے صف در صف کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بات بھی نہیں کریں گے، ہاں جس کو اللہ اجازت دے، اور جتنی اجازت دے بس قیامت کے دن وہ بات کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں یا نہیں آئیں۔ آگے سورۃ النازعات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس میں فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو
انہی کی مناسبت سے پوری صورت کا نام جو ہے سورۃ النازعات ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے فرعون کے پاس جب بھیجا گیا تو فرعون نے کس طرح تکبر کیا. فرمایا اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہے تکبر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اس پورے واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے. جی آگے فرمایا کہ جو انسان دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دے آخرت پر، فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو انسان اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، فرمایا جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے. آگے سورہ عبس شروع ہوتی ہے. سورہ عبس یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. بڑی خاص صورت ہے، ایک خاص موقع پر نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعمى صحابی آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں، اب یہ بیٹھے ہیں تو آپ سائیڈ میں بیٹھے، پہلے میں ان سے بات کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ حضور کو پتہ تھا تو اپنا صحابی ہے تو کیا ہے، کیا اس سے بعد میں بات ہوگی، لیکن یہ کفار مکہ اگر کوئی بات مان لے تو اس لیے جو ہے ان کو ٹائم دینا بہتر ہے. تو فوراً یہ آیت نازل، یہ پوری صورت نازل ہوئی. فرمایا اے پیغمبر، آپ کے پاس یہ اعمى آ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ناگواری گزری. آپ کو کیا معلوم، یہ تو تزکیہ نے، یہ تو یہاں پہ جو ہے صحیح مقصد کے لیے آیا تھا. اور جو وہاں بیٹھے تھے کفار مکہ وہ تو غلط مقصد تھے. ان کو آپ نصیحت کرتے ان کو تو فائدہ ہوتا، اور ان کو آپ نصیحت کرتے بلکہ ان کے اوپر محنت کرتے، وہ تو پھر بھی جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ پورا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا. اور اس کے بعد انسان کو بھی مخاطب کیا، اے انسان تو کہاں سے پیدا ہوا اور کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر تیرے لیے جو زمین سے ہم نے غلہ نکالا، زمین سے تیرے لیے اناج نکالا، ہم نے کس طرح نکالا. پھر قیامت کا ذکر ہے. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آئے گی یعنی ہولناک اور چیخ والی قیامت، فرمایا اس دن کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے والد سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. کیوں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر کسی کے پاس ایسا معاملہ ہوگا کہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا. یعنی ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی. اس لیے وہ دن آنے سے پہلے انسان کو دنیا ہی میں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آگے سورہ تکویر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے 29 آیتیں ہیں، اور رکو بھی یہاں سے ہر صورت میں تقریباً 1 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یہ سب جب کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو دہکایا جائے گا. عجیب بات ہے، یعنی سمندروں سے بھی آگ نکلے گی. پہلے زمانے میں انسان تصور نہیں کر سکتا تھا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، کہ سمندر کے نیچے تو آگ ہے. تو لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں جتنا سارا پیٹرول باقی چیزیں، ان میں سے اکثر چیزیں وہیں سمندر سے نکلتی ہے، اور وہاں آگ بھی لگ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کا دن وہ ہے جب وہ بچی جن کو زندہ دفن کیا گیا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تمہیں قتل کیوں کیا گیا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا گیا، تاکہ ان کے اوپر جو ہے حجت تام ہو. اور اس کے بعد فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک لے کر کون آتا ہے، یہ تو جبرائیل امین آتا ہے. فرمایا رسول کریم، وہ تو معزز قاصد ہے، ذی قوہ، اور طاقتور ہے، اس کو کوئی جو ہے اس سے چھین نہیں سکتا قرآن پاک کو. عند ذی العرش مکین، اور وہ تو اوپر کا فرشتہ ہے، مطاعن اور اطاعت گزار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. ثم امین، اور امانت دار بھی ہے. فرمایا یہ تو وہ لے کر آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرتے. اور ساتھ میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو یہ پیغمبر یہ مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون نہیں ہے.
اور اسی صورت میں آخری آیت میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ انسان تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے۔ پوری دنیا مل کر اگر کوئی چیز چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی جو ہے اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ کل سب چاہ رہے تھے روزہ آج نہ ہو اور جو ہے چاند نظر آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ چاند نظر نہ آئے تو وہ جو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے والے ان کو بھی نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کا اعتبار ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، مکی صورت، اور اس کے 19 آیتیں ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تیرا رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے تیری پرورش کی، بہترین صورت عطا فرمائی اور بہترین زندگی عطا فرمائی، اسی رب کو تو بھول بیٹھا ہے، اسی رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ انسان کو رب کے بارے میں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس کو اپنی زندگی میں دھوکے میں ڈالے، نہ اس کو اپنا مال و متاع دھوکے میں ڈالے، اپنے جو ہے بیوی بچے دھوکے میں ڈالے، نہ شیطان اس کو دھوکے میں ڈالے، بلکہ ہمیشہ اس کو ہر معاملے میں رب کی فکر ہو، اسلام کے دین کی فکر ہو اور اسی کو وہ آگے بڑھائے۔ آگے سورہ مطففین ہے، مکی صورت ہے اور 36 آیتیں ہیں۔ 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینے والے، یعنی اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگ تولتے وقت کر دی، اپنے لیے تولا تو زیادتی کر دی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یعنی جب خود لیتے ہیں تو اس وقت تو برابر ناپ، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں اس وقت کم۔ اس پہ بہت بڑا مضمون ہے، انسان اس پہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہے، 2 گھنٹے بول سکتا ہے، پھر بھی تفسیر مکمل نہیں ہوگی اس آیت کی۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثال، آپ جب دوسروں پر عمل کرتے ہیں تو خود کی تنقید نہیں کرتے، دوسروں پہ باتیں کرنی ہوتی تو خوب باتیں کرتے ہیں، خود آپ وہ غلطی کرتے ہیں تو اس وقت نہیں، اس وقت اسی طرح باقیوں کے بچے اگر غلطی کریں اس کو خوب اچھالتے ہیں، آپ کا بچہ غلطی کرے اس کو نہیں۔ فرمایا یہ تو مطففین میں سے ہے، اور فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے ویل مچھلی نہیں، ویل کا مطلب ہوتا ہے جہنم کی سب سے خطرناک گھاٹی ہے، یعنی سب سے خطرناک جگہ ہے جو جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جی، اسی میں فرمایا گیا ہے کہ 2 جگہ ہوتی ہے روحوں کی، ایک جگہ ہوتی ہے جس کو علیین کہا جاتا ہے، اس میں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، دوسری جگہ ہوتی ہے سجین جس میں بد روحیں رکھی جاتی ہیں، بلکہ ایک اور جگہ بھی اعلیٰ علیین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین جو ہے پیغمبر وغیرہ ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ ان الکتاب الابرار لفی علیین، ابرار نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں فرمایا وہ علیین کے اندر ہے۔ یہاں پہ کتاب سے مراد نام اعمال ہے، نام اعمال بھی جو ہے وہی ہوتے ہیں۔ جی، اس کے بعد فرمایا یہ جو نیک لوگ ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ ایک دوسرے سے سبقت لینے والوں کو تو چاہیے ان چیزوں میں سبقت لیں، یعنی ہم جو ایک دوسرے کے ہم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں میں آگے بڑھو۔ تم کن چیزوں میں آگے بڑھتے ہو؟ آگے سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور 25 آیتیں ہیں۔ تو آسمان کے پھٹ پڑنے کا بیان ہے کہ آسمان قیامت کے دن پھٹے گا، اور اسی طرح سے زمین جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کھینچا جائے گا، جو کچھ زمین کے اندر وہ سب باہر پھینک دے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا تو اس کو تو بلکہ اس کا حساب جو ہے بڑا نرم، بڑا آسان کیا گیا، اور جب گھر والوں میں آئے گا تو خوشی خوشی آئے گا۔ اور جس کو اللہ بچائے جس کو نام اعمال پیٹھ پیچھے دیا گیا، یعنی کسی کو تو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، لیکن وہ یہاں سے ہاتھ داخل کرے گا یا باہر سے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا۔ وہ جو ہے کہے گا کہ اب مجھے موت ہی آ جائے، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی کیونکہ موت ہی نہیں ہے۔ جی، آگے سورہ بروج ہے، سورہ بروج مکی صورت ہے اور اس کے اندر 22 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے بروج کا ذکر فرمایا ہے،
یعنی آسمان میں خاص راستے بنے ہوئے، خاص مقامات ہیں، چونکہ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، اس لیے انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ قرآن نے فرمایا ہے، ہمیں نظر آئے نظر آئے، ہمیں تو ماننا ہے۔ ہم نے تو جنت اب تک نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، تو ایمان کا مطلب یہ بن دیکھے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروج ہے، لہذا ہمیں ماننا چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر اصحاب الاخدود کا ذکر ہے۔ ہاں، اصحاب الاخدود یہ ایک قوم تھی، انہوں نے جو ہے یہ ایک مشرک بادشاہ ایک تھا، تو اس نے کیا کیا، ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، شاید 20 یا 30 ہزار تھے۔ اس بدبخت نے کیا کیا، ایک خندقیں کھدوائی، یعنی بڑے بڑے جو ہے اس نے جو ہے خندقیں کھدوائی، بڑے ٹرنچ مانے آپ، بہت بڑے بڑے، اور ان کے اندر ان کو ڈالا، اور پھر ان کے اندر لکڑیاں بھی ڈالی اور آگ دے دی، سب کو جلا دیا۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا۔ ان کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان لا رہے تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اس لیے ان کو مارا گیا۔ چنانچہ آج دیکھیں پوری دنیا میں جہاں کہیں قتل و مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، پلٹ چلائے جا رہے ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو ان کی شکلوں سے نفرت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو جو ہے ان کے وجود سے نفرت ہے، بلکہ ان کو ان کے اسلام سے نفرت ہے، ان کو ان کے دین سے نفرت ہے، تو یہ دین کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اسی صورت میں آگے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ پہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ فرماتے ہیں۔ اسی میں فرمایا قرآن پاک ہے، محفوظ کا مطلب جس کو جو ہے پریزرو کیا گیا ہو، محفوظ کر دیا گیا ہو، وہ ایسی سلیٹ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ، ساری تقدیریں اور اسی طرح سارا قرآن سب کچھ محفوظ کیا گیا ہے۔ خدا نخواستہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ ہم قرآن کو ختم کریں گے، وہ کر سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ادھر تو وہ پھر بھی محفوظ ہے، اس لیے فرمایا اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ آگے سورۃ الطارق ہے، مکی صورت ہے، اس میں بھی جو ہے قیامت کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، سب کے بید کھلیں گے۔ یہاں جو کچھ ہم کرتے ہیں چوری چھپے، والدین سے چوری چھپے، بہن بھائیوں سے چوری چھپے، اور اپنے جو ہے اولادوں سے، بیوی بچوں سے چوری چھپے، یہاں کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کے بید کھول دیں گے، وہ ریل چلے گی، سب انسان دیکھیں گے۔ تو انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور آج ہی سے کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے کس طرح پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا کہ آپ کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور آپ کو لوگوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے۔ آگے پھر فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اندر سے غلط قسم کی چیزیں، غلط قسم کی چیز کے اخلاق اور غلط عقائد و نظریے، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے سورہ غاشیہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ قیامت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کو ڈھانپنے والی ہے، کور کرنے والی ہے، اس وجہ سے اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو قیامت کا دن ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ کیا، وہ کون لوگ ہوں گے۔ آگے فرمایا کیا یہ جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے دنیاوی زندگی میں، کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا، آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کس طرح ان کو بلند کیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کس طرح ان کو جو ہے مضبوط بنایا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے ہموار بنایا ہے۔ یعنی انسان اگر چاہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں، اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں غور و فکر کر کے بہت اونچا مقام پا سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بچائے ہم نے انہی چیزوں کو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنایا ہے۔ آگے سورۃ الفجر ہے، سورہ فجر مکی صورت ہے، 30 آیتیں ہیں۔ اس میں فجر کے
وقت کی قسم کھائی گئی. اب کتنا مبارک وقت ہے، کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں عظمت والا وقت ہے. تو انسان کو اس وقت کو فجر کی نماز میں اٹھنا چاہیے. اور فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم بھی کھائی. وہ 10 راتیں کون ہیں؟ وہ ذی الحجہ کی، یعنی بڑی عید سے پہلے راتیں ہیں، ان اللہ تعالیٰ نے کھائی. اور اس کے بعد قوم سمود، قوم جو ہے عاد، جن کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے فرعون، ان تمام کا ذکر کیا. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا کس طرح برسایا. آگے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، رب جو ہے تمہارا وہ تمہاری طاق میں، جس طرح شکاری کی طاق میں ہوتا ہے، ہر چیز پر حرکت، اس کی ہر حرکت پر اس کی نظر ہوتی ہے. فرمایا اللہ تبارک ہمیشہ تم لوگوں پر ہے. تو جس انسان کو یہ تصور ہو کہ ہمیشہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، ہمیشہ میں اپنے رب کی نظر میں ہوں، تو وہ گناہ کہاں سے کرے گا. آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ مرتے وقت، جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یعنی اس انسان کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، اور رب تجھ سے راضی ہے، اس حالت میں تو رب کی طرف چلا جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. اس کا مطلب یہ ہوا لیا مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری عطا فرماتے ہیں. آگے سورۃ البلد ہے، مکی صورت ہے، 20 آیتیں ہیں اس کے اندر. بلد شہر کو کہا جاتا ہے، مراد یہاں پہ مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کتنا مبارک اور کتنا معزز انسان کو ہم نے کیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ، ایحسب ان لم یرہ احد. آگے فرمایا ہم نے 2 آنکھیں بنائی، اس کے ہونٹ بنائے، اس کی زبان بنائی، اور 2 راستے دکھائے. ہدیناہ النجدین، 2 راستے دکھائے، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ. پھر اختیار دے دیا، جس راستے پہ تو چلنا چاہے تجھے اختیار ہے. تو جو انسان اچھائی کے راستے کو لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگے اس کا جو ہے مرتبہ بیان فرمائے. جو برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا پکڑ ہوتی ہے. آگے سورۃ الشمس ہے. سورۃ الشمس، الشمس سورج کو کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، تو اس وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. اور آگے چاند کی بھی قسم کھائی، دن کی بھی قسم کھائی، رات کی بھی قسم کھائی، آسمان کی بھی، زمین کی بھی قسم کھائی. اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نفس عطا کیا ہے، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس عطا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے، اچھائی کا بھی برائی کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 2 مادے انسان کے اندر ہے. البتہ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کیا، فرمایا وہ کامیاب ہے. تو یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے ہم کے پاس جائیں، بڑے مشائخ کے پاس جائیں، اور ان سے کہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بڑے بڑے کیل کانٹے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو بڑی بری صفتیں ہیں، ان کو جو ہے ان کو ٹھیک کرنا اور ان کو اپنے دل سے نکالنا، اس کا کیا طریقہ ہے وہ بیان کریں. تو یہ تو پوری زندگی سیکھنے کا کام ہے. پوری زندگی بھی لگا دی کسی انسان نے، اور اس کا تزکیہ ہو گیا تو وہ تو کامیاب ہے. انسان کرنے کے کام کرے اور نہ کرنے والے کام ان سے بچتا رہے، بس یہی پورا دین ہے. یہی پورا دین ہے. اچھے اخلاق جو ہے ان کو اپنے اندر لائے، برے اخلاق کو نکالے، بس یہی پورا تزکیہ ہے. تو یہی سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے بڑے بڑے علماء، صلحاء، نیک لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. ان کے پاس رہ کے وہ پھر سمجھاتے ہیں کس طرح آپ اس کا علاج کریں. آگے سورۃ اللیل ہے، مکی صورت ہے، 21 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، اس لیے اس پوری صورت کا نام جو ہے رات اللیل رکھا گیا ہے. قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ایک قسم کے لوگ وہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، من اعطى واتقى، کہ اس نے اللہ کے لیے دیا بھی اور ڈرتا بھی رہا، اچھا صدقہ دیا.
فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو بخل کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختیاں پیدا کرتے ہیں، جو اس کا مال ہے وہ بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے، مکی سورت ہے، 11 آیتیں ہیں، اس میں الضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کہ کچھ بڑی کوالٹیز کا ذکر فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، ہر ایمان والے کا یہی حال ہونا چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب اتنا عطا کرے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دے دی، اور کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ تلاش نہیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے راہیاب کیا، اور کیا آپ تنگ دست نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہ تین چیزیں تھی آپ میں، اب دیکھیے یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا، اب تین حکم ہیں، کریں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور آپ جو ہے تنگ دست تھے تو لہٰذا آپ کے پاس جو بھی تنگ دست ہے اس کو جھٹکنا، کوئی بھی سائل آئے اس کو دیا کرے۔ اس لیے حدیث میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی سائل سوار ہو کر بھی آئے پھر بھی اس کو دینا چاہیے۔ اور آگے فرمایا آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اپنی نعمتیں جو کی ہیں ان کو بیان کیجیے۔ آگے سورۃ الشرح ہے، یا انشراح بھی اس کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے مبارک کو جو ہے کھولا نہیں، شرح صدر آپ کا نہیں کیا، اور آپ کا جو بوجھ تھا یعنی نبوت و رسالت کا، کیا ہم نے اس کو ہلکا نہیں کیا، اور آپ کا ذکر ہم نے بلند نہیں کیا۔ جہاں اللہ کا نام وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ آگے سورۃ 3 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون دونوں کی قسم کھائی ہے، طور سینین کی قسم کھائی ہے، اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کے اپنے اعمال ہے، اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، مکی صورت ہے، اس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے وحی ہے جو نازل ہوئی، اس میں حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا۔ اب دیکھیں پڑھنے کا حکم جو ہے اور علم حاصل کرنے کا حکم، یہ پہلا حکم ہے اسلام کا، پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد فرمایا اقرأ، پھر سے بتایا، فرمایا پڑھیں، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا، اور وہ علم عطا کیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ آگے سورۃ القدر ہے، مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں، یعنی لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اس کے اندر شب قدر کا ذکر ہے۔ تو فرمایا شب قدر کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ خیر من الف شہر، وہ اگر کوئی انسان اس میں عبادت کرتا ہے گویا کہ 1000 راتوں میں عبادت کرتا ہے، 1000 مہینوں میں عبادت کرتا ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تقریباً یہ 83 یا اتنے سال ہو جاتے ہیں ایک رات میں اگر آپ نے عبادت کی۔ اس کا بھی ایک خاص شان نزول ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ انسان نے اگر ساری طاق راتیں اچھی طرح عبادت کی، عشاء بھی باجماعت پڑھی، تراویح باجماعت پڑھی، صبح تہجد بھی پڑھی، اور پھر فجر بھی باجماعت پڑھی، تو وہ شب بیدار لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل وہ نیچے اتر کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ آگے سورہ بینہ ہے، مدنی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اہل کتاب اور باقی مشرکین ان کے جو ہے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کیا؟ اللہ کی عبادت کرے۔ کس طرح عبادت کرے؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، یعنی انسان جب عبادت کرے سود نہ ہو۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، آپ زکوٰۃ دے دیں،
آپ صدقہ فطر دے دیں، کوئی اور صدقہ کریں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو۔ اور ایمان والے کا تو ہر عمل، یعنی اچھا عمل ہو، وہ جو بھی عمل ہو، وہ انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ آگے سورۃ الزلزال کا ذکر ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے پوری سورت کو سورۃ الزلزال کہا جاتا ہے۔ مدنی سورت ہے، 8 آیتیں ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، آخرت یعنی قیامت کا جو یہ جھٹکا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کیسا خطرناک زلزلہ آئے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ اس کو اگلے گی۔ انسان کہے گا یہ ہو کیا گیا، یہ ہو کیا گیا، یہ کہاں سے آیا، کیا ہوا؟ آگے اسی صورت میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی انسان چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کرے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کرے، اس کا اجر، اس کا وہ جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اور جو کوئی برا عمل کرے، فرمایا وہ بھی اس کی سزا جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ آگے سورہ عادیات ہے، مکی صورت ہے، 11 آیتیں اس کے اندر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہادی گھوڑے، بلکہ جہادی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور جہادی گھوڑوں، دیکھیں کتنا مقدس عمل، اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے۔ جی آگے سورہ قاریعہ ہے، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ مکی صورت ہے، 11 آیتیں اس کے اندر۔ فرمایا آپ کو کیا پتہ یہ قاریعہ کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی۔ فرمایا ایسی ہولناک ہوگی قیامت، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کہ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ یعنی پہاڑ جو ہے، جس طرح روئی کو آپ جب مارتے ہو تو چھوٹے چھوٹے اس کے ذرے اڑتے ہیں، فرمایا پہاڑ اس طرح اڑیں گے۔ اور اسی میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان، جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا وہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ یعنی جس کے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ اللہ کے یہاں عیش و عشرت میں، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ سورۃ التکاثر ہے، آگے مکی صورت ہے، 8 آیتیں اس کے اندر۔ تکاثر کا مطلب ہے تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہو، یعنی ہر کوئی سوچتا ہے بھائی مجھے دوسروں سے زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، عیش و عشرت زیادہ ہو، ہر کوئی چیز زیادہ ہو۔ فرمایا الہاکم التکاثر، اس نے تمہیں جو ہے پریشان کر رکھا ہے، یعنی تمہیں اس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت، بلکہ قیامت سے پہلے جب تم قبر میں جاؤ گے تو تب تمہیں پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اسی صورت میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر ایک نعمت کا جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ آگے سورۃ العصر ہے، وقت یعنی یہ جو زمانہ چلتا ہے اس کی۔ فرمایا انسان گھاٹے میں، صرف وہ انسان جو ایمان والا ہو، اعمال صالحہ کرتا ہو، حق کی تلقین کرتا ہو، اور حق پر جو اس کو پیش آئے مصیبتیں اس پر صبر کرتا ہو، فرمایا بس وہی ایک انسان جو ہے وہ خسارے تلقین کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت ہے، بعض مفسرین نے فرمایا اگر یہی ایک صورت نازل ہوتی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ آگے سورہ ہمزہ ہے، مکی صورت ہے، 9 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کے لیے ویل، جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو مال جمع کرتے ہیں، اس کو گنتے رہتے اور سوچتے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ کوئی چیز ہمیں، یہ جو غیبتیں ایک دوسرے کی کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو اور مال جمع کرتے ہو، یہ تینوں بیماریاں ہیں اور خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ آگے سورہ فیل کا ذکر فرمایا، مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے سنا، ایک بادشاہ ابرہہ، اس نے چاہا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرے، خانہ کعبہ کو ختم کرے، تو ہاتھیوں کا ایک قافلہ لے کر گیا، فوج لے کر گیا، مکہ کے قریب پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی، اور ان کے منہ میں ایک پتھر تھا، 2 پنجوں میں 2 پتھر تھے، انہوں نے وہ ان پر برسائے اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی سے بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں دین کا مقبول کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مقبول کام، اس حالت میں کہ ہمیں بھی قبولیت ہو۔ ایسا نہیں اللہ بچائے ہم دین کا کام کریں اور ہم خود فاسق و فاجر ہوں اور لوگ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔
حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل فاجر، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا کام کن لوگوں سے لیتے جو خود فاسق و فاجر ہوتے، اس لیے ہمیشہ مقبولیت، اپنی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آگے سورہ قریش مکی صورت ہے، 4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کا ذکر کیا ہے کہ 2 مرتبہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، سردیوں میں اور گرمیوں میں، تو یہ جو ان کو امن عطا کیا ہے تو ان کو ایمان لانا چاہیے۔ آگے سورہ ماعون ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور 7 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انسان سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فرمایا اسی طرح سے وہ انسان جو ہے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس انسان کے لیے بھی ویل ہے۔ انسان کو نماز میں بالکل چست رہ کر نماز پڑھنی چاہیے اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ آگے سورہ کوثر ہے، مکی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مختصر صورت ہے، 3 آیتیں ہیں، اس میں کوثر کا ذکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا ہے، بہت بڑا حوض ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے 1 مہینہ لگے گا اگر انسان اس میں چلے گا، اور بہترین پانی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، بہترین پانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ تو اس صورت میں اسی کا ذکر ہے۔ آگے سورہ کافرون ہے، مکی صورت ہے، 6 آیتیں ہیں، اس میں بالکل کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ کفار تم الگ دین پر ہو اور ایمان والے الگ دین پر ہیں، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہے۔ آگے سورۃ النصر ہے، مدنی آیت ہے، مدنی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی مدد اور فتح کے آنے کی جو ہے بشارت سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جو ہے بات بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضور کو فرمایا رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہوں گے، ایسی حالت میں کیا کریں آپ؟ فسبح بحمد ربک، آپ نے رب کی تسبیح تحمید بیان کیجئے، واستغفرہ، اور استغفار کریں، کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ تو مکمل ہو گیا، اب آپ آخرت کی فکر کریں۔ سورہ تبت یا سورہ مسد بھی اس کو کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے خاص ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا بلا کہا تھا اور بد دعائیں دی تھی، تو فوراً صورت نازل ہو گئی، نہیں ابو لہب تیرا ناس ہو جائے، تیرا ناس ہو جائے، تیرے مال تیری اولاد وہ تو کسی کام کی نہیں، اور اس کی بیوی جو تھی اس کے بارے میں بھی جو ہے سخت اللہ تبارک و تعالی یہ جملے بیان فرمائے۔ آگے سورہ اخلاص ہے، مکی صورت ہے، 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص توحید سے بھرپور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، واحد ہے اور بے نیاز ہے، نہ ان کو کسی نے جنا نہ انہیں کسی نے جنا، اور ان کے برابر کوئی نہیں۔ آگے سورہ فلق ہے، مکی صورت ہے اور 5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، پناہ میں آنا چاہیے۔ کس سے؟ جادو کرنے والے، ان سے پناہ چاہنی چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ حسد کرنے والے، ان سے تعویذ وغیرہ کرتے ہیں۔ آگے سورۃ الناس ہے، مکی صورت ہے، 6 آیتیں اس میں بھی ہیں، کل یہ 11 آیتیں ہیں، خاص موقع پر یہ نازل ہو گئی تھی، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نے جادو کیا تھا اور بڑا سخت جادو کیا تھا، جس کا اثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گیا۔ پھر یہ آیتیں اتری اور فرمایا فلان جگہ بالوں پر آپ پر جادو کیا گیا ہے، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 آیتیں پڑھی اور وہ گرہیں کھولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ اس لیے اس میں حکم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آ جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما، یعنی اپنی حفاظت ہمیں عطا فرما، کس سے؟ ہر قسم کے انسانوں سے بھی، ہر قسم کے جو ہے شریر انسانوں سے، ہر قسم کے شریر جنوں سے، اور ہر قسم کے شریر مخلوقات سے۔ اس میں جو ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یہ آخری صورت قرآن پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس قرآن پاک کو، اس کے سننے اور سنانے کو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور قرآن پاک اس کو جو ہے حرز جان بنانے کی، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر مستقل طور پر عمل کرنا، اس کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر پورے رمضان کا ہم نے جو ہے خلاصہ مضامین قرآن بیان کیا۔ اصل جب آپ دیکھیں گے ایک ایک آیت قرآن پاک کی ایسی ہے کہ ایک ایک مہینہ انسان اس کے اوپر بیان کر سکتا ہے، ایک ایک مہینہ لگ سکتا ہے، ایک ایک مہینہ انسان اگر اس کے معارف اور اس کے جو ہے چیزیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ تو اس لیے بیان ہے، ایک مہینہ کیوں یہ کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو کم از کم پتہ تو لگے انسان کہ قرآن میں کس طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے خود بھی دعا کرے اور آئندہ وعدہ کرے کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں گے بھی، اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا معنی سیکھیں گے۔ یہ جو آپ جو ہے ہماری اکیڈمی کے ذریعے سے یہ کر رہے ہیں، اسی اکیڈمی میں آپ پڑھیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے تو وقت نکالیں، یا خاص اگر آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کے علماء ہیں قریبی، ان کے پاس جائیں پڑھنے کے لیے۔ ٹائم نہیں ہے آن لائن پڑھیں، لیکن پڑھیں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ بس ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کا کوئی محبوب ہے، وہ دور آپ سے رہتا ہے، پھر وہ محبوب آپ کو خط لکھے اور آپ کے پاس خط آیا تو آپ وہ جانتے نہیں ہیں اس خط میں کیا لکھا ہے، ایسی زبان میں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کو آپ رکھ دیں گے تاکچے پہ؟ نہیں، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو یا تو وہ زبان سیکھے، اس انسان کے پاس جائے جس کو وہ زبان آتی ہو، اس سے کہے کہ میرے محبوب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن پاک ہمارے اللہ جل شانہ جو ہمارے سب سے بڑے محبوب ہیں، ان کا کلام ہے، ان کا خط ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم نے تاکچے پہ رکھا ہے، ہم نے اس کو الماری میں رکھا ہے، بریف کیسوں میں رکھا ہے، بند رکھا ہے غلافوں میں۔ یا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کوشش کریں خود پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور قرآن پاک سمجھنے کے بہت سارے جو ہے مواقع ہیں آج کے زمانے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے علماء کے پاس جائیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ بچائے قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یضل بہ یہدی بہ کثیرا۔ تو اس لیے صحیح علماء کے پاس جائیں اور قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر۔ تو یہ جو ہم نے اکیڈمی بنائی ہے، اس میں الحمدللہ پورے قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے الگ الگ، اس میں 3 سال لگتے ہیں، کم از کم 2 ڈھائی سال 3 سال میں لگتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو جو اس کے اور بھی کورسز آتے رہتے ہیں، ان جو ہے شمولیت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے مال تو فیس دیا کریں، نہیں ہے آپ کے پاس مال تو بغیر آپ فیس کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے علم ہر انسان تک پہنچ جائے، صحیح معلومات، صحیح علم، اور قرآن پاک کا صحیح جو ہے پیغام، اور احادیث کا اور قانون شریعت کا صحیح پیغام انسان تک پہنچ جائے۔ تو اس کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب 2 4 5 منٹ رہ گئے، اس لیے اپنے پاس بھی دعا کریں، تنہائی میں دعا کریں، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔